آپ زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ تو لنڈا لنڈا بازار لازمی گئے، بازار. اور یہ کوئی بری چیز تو ہے نہیں۔ تو جب بھی ہمارے ذہن میں لنڈا بازار کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا تھاٹ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ پرانے جوتے، پرانے کپڑے اور یوز ہوئی چیزیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں لاکھوں میل کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچتی ہیں، اور لنڈا بازار پاکستان بننے سے بھی پرانا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ شروع کیسے ہوا، یہ شروع ہوتا ہے 1947 سے بھی پہلے، جب برٹش راج کے کرنل، اس کی بیوی، جہاں سے یہ نام مشہور ہوا لنڈا، کیونکہ اس کی بیوی کا نام تھا لنڈا، اور وہ کیا کرتی تھی کہ وہ سردیوں میں اپنے پرانے کپڑے، جوتے کچھ غریب لوگوں کو دیا کرتی تھی تاکہ وہ لوگ سردیاں سروائیو کر سکیں۔ اور تب سے لے کے آج تک وہ مکس چلتی آ رہی ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری پاپولر کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ 1960s میں ایک مشہور کانٹریکٹر میاں سلطان، اس نے یہ جگہ بنائی تھی کچھ مسافروں کے لیے، جو بعد میں جا کے یہاں پہ لوگوں نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا، اور تب سے یہ لنڈا بازار مشہور ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو کپڑے اور چیزیں آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم یہ چیزیں آتی ہیں یوروپ سے، امریکہ سے، یو کے سے، جاپان، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا سے، اور یہ چیزیں پاکستان کو ملتی ہیں بلک کے لحاظ سے، اور پھر شپ ہو کے پاکستان آتی ہیں۔ یہاں سے آگے جو صحیح کپڑے ہوتے ہیں ان کو سورٹ کیا جاتا ہے، کلین کیا جاتا ہے، پریس کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے بازاروں کے لیے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ ایون جو کپڑا پاکستان امپورٹ کرواتا ہے اس میں سے جو اچھا بہترین کپڑا ہوتا ہے، پھر وہ ترکی کے کچھ، افغانستان کچھ، انڈیا کے لوگ وہ پاکستان سے خرید لیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو کہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے کپڑا بلک میں اور اس کو آگے امپورٹ کر دیتا ہے، تو یہ پلس پوائنٹ بھی تھا۔ اب جو چیز آتی ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ اس لیے تھا کیونکہ پہلے چونکہ لوگوں کے پاس زیادہ کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، مڈل کلاس لوگ زیادہ تھے، تو ان کے لیے یہ ایک پرفیکٹ فٹ تھا شاپنگ کرنے کے لیے، مطلب تھوڑے پیسوں میں اچھے خاصے کپڑے آ جاتے تھے۔ آج بھی موسٹ آف دا پریشیس چیزیں، آج کیونکہ انسٹاگرام کا زمانہ ہے تو موسٹ آف دا ٹائم یہ جو اچھے تھرفٹ شوز اور اچھے کپڑے ہوتے ہیں وہ انسٹاگرام پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں سے پھر ڈی ایچ اے کے اچھے شو رومز میں چلے جاتے ہیں جو ان کی پرائس ڈبل کر کے بیچتے ہیں، جس سے لوکل بزنس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب بھی آپ کسی لنڈا بازار کو وزٹ کرو تو یہ مت سوچنا کہ یہ صرف پرانے کپڑے اور جوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی لنڈا بازار گیا اور اس میں کوئی چیز خریدی ہے تو اس کو آج تک یاد ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔